آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس ان کنتم فی شک من دینہ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولكن اعبد اللہ الذی يتوفاکم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گزشتہ جمعے میں قرآن کی چند آیتوں کا ترجمہ ذکر کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ شرک ایک لعنت ہے، شرک ایک پلیتی ہے، نجس ہے، جس کے کرنے والا بھی کبھی پاک نہیں ہو سکتا۔ اس کے ضمن میں میں نے یہ عرض کیا تھا دوسری تمام پلیتیاں، نجس چیزیں، ناپاک چیزیں دکھائی دیتی ہیں، بعضی چیزیں دکھائی نہیں دیتی، وہ حکمن پلیت ہوتی ہیں۔ جیسے جھوٹ ہے، کسی نے کبھی دیکھا تو نہیں جھوٹ کیسا ہوتا ہے، کالے رنگ کا ہوتا ہے، سفید رنگ کا ہوتا ہے، گلابی رنگ کا، پیلے رنگ کا، لیکن جھوٹ پلیت ہے۔ کسی کو دھوکہ دینا، فریب دینا، یہ بھی آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ شرک اس قسم کی لعنت ہے جو آدمی کو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، اور اتنی بڑی پلیتی ہے، اتنا بڑا نجس ہے کہ اللہ پاک جل شانہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرک کو کبھی تو توفیق نہیں ہوتی، زانی کو توفیق ہو جاتی ہے، چور کو توفیق ہو جاتی ہے، قاتل کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، لیکن شرک ایک ایسی پلیتی ہے جس کے کرنے والوں کو توبہ کی توفیق نہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بدعاتی آدمی تعظیم کرنا گناہ ہے، بدعت کرنے والے آدمی
کی تعظیم کرنا گناہ ہے، اس لیے کہ تم نے اس کی حمایت کی کہ جس نے سنتیں مٹا کر بدعات کو اجاگر کیا۔ اور یاد رکھیے، میں نے آیت الکرسی کا ترجمہ ذکر کرتے ہوئے بھی یہ بات بتائی تھی کہ رب العالمین پروردگار عالم ہے اور وہ ساری کائنات کے ارادوں سے واقف ہے۔ میرے اور آپ کے دل میں ایک بات 100 سال کے بعد جو آنی ہے اللہ کو پہلے سے پتا ہے۔ اسی کا نام تو خدائی ہے جو سب کچھ جانتا ہو اور کبھی بھی کسی ہاتھ کسی کا محتاج نہ بنا ہو۔ رہا عوام کا یہ جواب کہ صاحب ہم نے اپنے ماں باپ کو یوں کرتے دیکھا، ہمارے بڈیرے یوں کرتے آتے تھے، تو قرآن کریم اللہ پاک تم سب کو نصیب فرمائے، تمہارے بچوں کو اللہ قرآن مجید کی دولت عطا فرمائے۔ ترجمہ پڑھا کرو، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے سب لوگوں نے یہی بات کہی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب بھی ان کو کہا جاتا ہے آؤ اللہ پاک کے پیغام کی طرف جو آسمان سے اترا ہے، جو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دین دیا ہے، وہ کہتے ہیں قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو اس دین پہ قائم رہیں گے جو ہمارے باپ دادا کا دین ہو۔ دین کے بارے میں تو باپ دادا یاد آ گئے۔ کبھی کسی ڈی سی نے بھی کہا کہ میں تو اس کرسی پہ نہیں بیٹھتا، میرا دادا تو گلیوں میں جھاڑو دے کے مر گیا، میں ڈی سی کیوں بنوں؟ کبھی کسی پوتے نے اپنے بنگلے کو آگ لگائی کہ میرا دادا تو جھونپڑی میں رہتا تھا، میں بنگلے میں کیوں رہوں؟ دین کے بارے میں باپ دادا یاد آ گئے جان بچانے کے لیے۔ اور یہی لوگ تھے جنہوں نے خدا کی قسم اس ذات کو تنگ کیا ہے، زمین تنگ کر دی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ۔ چاروں طرف سے اعتراضات ٹوٹے ہیں، چاروں طرف سے مار پڑی ہے۔ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ تم آج بھی جا کر گنبد خضرا کی جالیاں پکڑ کے پوچھو کالی کملی والے تیری جان کو کیا بنی تھی؟ چاروں سے عربی لوگ آ گئے، دین کے بارے میں پوچھتے ہیں، بڑے بڑے رئیس آئے، سردار آئے، چودھری آئے، خاندان قبیلوں کے نمبردار آئے، تیرا دین کیا ہے، تیرا ایمان کیا ہے، تیرا مذہب کیا ہے، تیرا مسلک کیا ہے، عقیدہ کیا ہے؟ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر وقت یہی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرما دیا، او میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب چاروں طرف سے یہ لوگ بھیڑ کر کے آئے، رش کر کے آئے، آپ کو تنگ کرتے ہوئے آئے اور دین کے بارے میں پوچھیں تو فرمایا کل، او میرے زبان تیری ہوگی، بولوں گا میں خدا۔